مسٹر جاوید کیسے ہیں بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ جی شکر سر، ہے۔ حکم آپ سے کہنا یہ ہے کہ آسمان آپ میں ہے، الحمدللہ، آپ کا رب جی آسمان میں ہے؟ پہلے ہم اپنی بات پہ کہتے ہیں آپ سے، جی سر، بات کریں۔ کہاں سے کال کرتے ہیں ہمارا جاوید کہنا ہے صاحب کہ آپ؟ آپ انڈیا راجستھان سے راجستھان، تھینک یو سر، بات کریں۔ آپ ایک چیلنج کرتے ہیں الحمدللہ جی سر، کہ کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ثابت کر دے اسلام تو اسلام میں یزید ہو جاؤں گا۔ اسلام 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 ثابت کریں۔ تو ہمارا بھی آپ کو ایک چیلنج ہے کہ اگر آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر ان کا کفر ثابت کر دیں گے ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے، قرآن و سنت سے، تو ہم جی سر، شیعہ ہو جائیں گے الحمدللہ۔ جی سر، بتاؤں؟ جی آپ کب بات کریں گے آپ ہم سے؟ ابھی ابھی اللہ کی قسم میں شیعہ ہو جاؤں گا اگر آپ نے ثابت کر دیا تو، اور نہیں کرا تو آپ ابھی کیا کریں گے؟ ثابت کر دوں؟ ابھی ثابت کروں؟ نہیں وہ تو آپ پہلے بات تو کریے، آپ کیا کریں گے پھر اگر نہیں کرا تو؟ اگر میں ثابت نہیں کر سکا تو میں اپنا نام چینج کروں گا نا، پر ٹھیک ہے نا، میں اپنا نام نہیں غلام آپ کلمہ یزید رکھوں پڑھ گا۔ پھر آپ اہل سنت میں شامل ہوں گے؟ جی 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 بالکل، نہیں آپ نہیں، نام آپ غلام مت یزید۔ بولیے، آپ مت بولیے بیچ میں۔ غلام یزید نہیں، آپ بیچ میں نہ بولیں۔ آپ کیا کریں گے؟ اہل سنت میں شامل ہو جائیں گے؟ جی سر، جی سر، جب نام غلام یزید رکھوں گا تو لازمی بات ہے کہ میں یزید کا غلام بن گیا، ناصبی بن گیا۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ قرآن سنت سے ثابت کریں گے، اہل کتاب کی جی سنتوں سر، سے، جی سر، کتابوں سے اور سنت سے۔ جی سر، تو ایک حدیث ہم الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں آپ سے بات کرنے ثابت سے کرنا میرا پہلے کام ہے نا، آپ نے کہا کہ کفر ثابت کرو نا، چیلنج آپ نے مجھے دیا دعویٰ کہ میں بولیے، کفر پہلے ثابت کروں، تو اس کا ثابت کرنا میرا پہلے کام ہے نا۔ دعویٰ تو آپ کا دعویٰ بولیے۔ آپ نے ابھی کہا میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ اگر آپ ان کا کفر جی ثابت کریں گے تو آپ شیعہ ہو جائیں گے، اور اگر میں کفر الحمدللہ، ثابت نہیں کر سکا تو اب میں مذہب شیعہ تشیع مذہب چھوڑ کے میں اہل سنت میں شامل ہو جاؤں گا، صحیح ہے؟ ہاں تو آپ دعویٰ بولیے، پہلے آپ کا دعویٰ بولیے ایک بار۔ میں ثابت کروں گا کہ وہ قرآن و سنت سے وہ کافر ہیں۔ ہاں تو دعوت تو بولیے، آپ کا دعویٰ کیا ہے پہلے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں قرآن سنت سے ثابت کروں گا کہ وہ کافر ہیں۔ اہل سنت کی؟ جی سر، چلو ٹھیک ہے الحمدللہ، کری صحیح ہے، ثابت۔ ثابت کرتے ہیں بھائی۔ دیکھیں، عمر صاحب نے خود کہا انما کان بیعت ابی بکر فلتہ، ابو بکر کا بیعت فلتہ تھا۔ فلتہ کا کیا مطلب ہے جناب؟ بولیے آپ شیخ تو ہی جاوید بولیے، صاحب، فلتہ کا کیا مطلب ہے؟ بولیے آپ تو بھی، میں بھی چپ رہوں گا، آپ بولیے پھر میں بولوں گا۔ اور شیخ صاحب اگر آپ جاوید اللہ صاحب اگر آپ اہل علم میں سے ہیں تو مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلتہ کا کیا مطلب ہے بتائیں نا۔ ارے صاحب آپ پہلے بات تو کریے پوری، پھر بولوں گا الحمدللہ، آپ تو بولیے۔ تو آپ نہیں جواب دیں گے؟ آپ کو آتا ہے فلتہ کیا ہے یا نہیں آتا؟ سب معلوم ہے الحمدللہ، لیکن آپ اپنی زبان سے تو بولیے، پھر بتاؤ بولنے نا، کو میں آپ سے ٹائم۔ پتا ہے تو بتاؤ فلتہ کس کو بولتے ہیں، تاکہ بعد میں نہیں کہنا کہ آپ نے غلط ترجمہ کیا۔ نہیں بولوں گا، بولیے آپ، نہیں کہیں بولیے۔ گے کہ اب میں نے غلط ترجمہ کیا، بعد میں نہیں کہنا میں نے غلط ترجمہ جی کیا۔ جی 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 فلتہ بولتے ہیں خطا کو، فلتہ جی بولتے ہیں جی لغزت، ہاں ذلت کو، خطا کو۔ ابو بکر کی جی بیعت جی غلطی تھی، اور کہا کہ جو دوبارہ اسی طرح کرنا چاہے اس کو قتل کر دو، اس کو قتل چلو، کرو۔ یہ بخاری میں روایت موجود ہے، دکھا دوں یا صحیح ہے؟ نہیں ضرورت نہیں، ٹھیک ہے ضرورت نہیں، صحیح ہے، الحمدللہ۔ پھر بعد میں انکار نہیں کرنا۔ اور نہیں کریں گے الحمدللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے علی ولی کل مؤمن من بعدی، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے من اطاع علیا فقد اطانی، من جی اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن عصانی فقد عصا اللہ، جی ومن عصانی فقد عصى اللہ، ومن اطاع جی علیا علیہ السلام فقد اطاعنی، ومن عصا علیا علیہ السلام فقد عصانی۔ جی اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے شیخ صاحب اس حدیث کا؟ جس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، پہلے جو آپ نے کہا۔ خیر آپ تو ہاں، چلیے آگے چلیے۔ من اطاع علیا فقد اطاعنی، اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیے میں نے آپ کی بات صحیح مان لی اس کو بھی۔
اس کا صحابہ سے خطاب ہے کہ اے صحابہ، جو علی علیہ السلام کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی ہے، اور جو علی علیہ السلام کی نافرمانی کرے اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ تو سب صحابہ پہ واجب ہو گیا علی علیہ السلام کی اطاعت، اور سب صحابہ پہ حرام ہو گیا علی علیہ السلام کی معصیت، اور صحابہ پہ نہیں، پوری تاریخ پر جتنے بشر ہیں، جتنے جن و انس ہیں، ان سب پہ حرام ہو گئی علی علیہ السلام کی معصیت، اور ان سب پہ واجب ہو گئی علی علیہ السلام کی اطاعت۔ تو ابو بکر کی بیعت غلطی تھی، خود عمر نے شہادت دی، اور پھر عمر نے مرتے وقت کہا کہ مرتے وقت اس نے کیا کہا کہ دیکھیں میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ، نہیں کوئی ضرورت نہیں، آپ پڑھ دیجیے خالی ایسی، نہیں میں دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بول دیجیے۔ عمر نے مرتے وقت وہ بات جو ایک چرواہے کے لیے بھی قبیح ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی، جو اس نے خود کہا اگر چرواہا بھی ایک کام کرے تو چرواہا غدار ہوگا اسلام کا اور بکریوں کا، اسلام کا نہیں بکریوں کا۔ یہ صحیح مسلم ہے، چاپ بیروت دارالفکر میں ملاحظہ کریں، باب و استخلاف و ترکی، یہ حدیث نمبر ہے مسلم میں 1823، مسلم کی یہ حدیث ہے، اس میں اللہ آپ کا بلا کرے ابن عمر سے آیا کہ ابن عمر نے کہا کہ میں اپنی بہن حفصہ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ میرے والد کبھی یہ کام نہیں کر سکتے، ما کان لا یفعل، میرے والد صاحب عمر بن الخطاب یہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا قالت انہ فاعل، اس نے کہا وہ یہی کام کرے گا، کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا۔ تو میں نے قسم کھایا کہ میں اپنے والد سے کام کروں گا، بات کروں گا۔ تو میں گیا بات کرنے کے لیے، تو وہ عبداللہ ابن عمر کیوں کہتا ہے کہ میرے والد صاحب یہ کبھی کام نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ کام غلط ہے، اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہ بنانا۔ اچھا، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، بل وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبْلٍ أَوْ رَاعِي غَنَمٍ، جاوید اللہ صاحب، میں نے ان سے کہا کہ اے میرے والد صاحب، اے عمر بن الخطاب، اگر آپ کے ایک چرواہا ہو جو آپ کی بکریوں کا یا آپ کے اونٹوں کا چرواہا ہو، ثم جاءك وتركها، اور وہ آ جائے اور ان کو ترک کر دے، رأيت أنه قد ضيع، آپ کہیں گے کہ اس نے میرے اس چرواہے نے بکریوں کو اونٹوں کو ترک کیا، ایسے اس کو بغیر کسی رکھوالے کے چھوڑ کے آ گیا۔ فرفعایت الناس اشد، لوگوں کی نگہداری تو اس سے زیادہ اہم ہے، لوگوں کی قیادت چرواہے سے تو زیادہ اہم ہے، چرواہا جو بکریوں کا کام چلاتا ہے، بکریوں کی نگہبانی کرتا ہے، امام جو ہے تو پوری امت کا نگہبان ہے۔ فوافقہ قولی، اس نے میرے سے موافقت کیا، اور اسی کے بعد اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، وَإِن لَا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَسْتَخْلِفْ۔ تو عمر نے خود وہی کام جو ایک چرواہے کے لیے خیانت ہے، چرواہا اپنے بکریوں کے ساتھ کرے تو لوگ کہیں گے اس نے غداری کی بکریوں کے ساتھ اور بکریوں کے مالک کے ساتھ، اس نے اسی جملے میں کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ وہی کام کیا، یعنی کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ لیکن یہ اس کی بات جھوٹ ہے، عمر کی کسی کو جانشین نہیں بنایا، کیونکہ شیخ صاحب نے خود کہا کہ میں اس حدیث کو چیلنج نہیں کروں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی، جس نے علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو آپ کا امام بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، انت ولی کل مؤمن من بعدی، فرمایا کہ انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آپ میرے جانشین ہیں ہر مسلمان اور مومن پر میرے بعد۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، ابو بکر کا بیعت فلتا، اور اس کے بیعت پہ کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس عمر کا اپنا عمر نے کیوں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا؟ کیونکہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا تھا نا، اس لیے وَإِلَّا علی علیہ السلام کو جانشینی تو واضح ہے کہ اس نے جانشین بنایا تھا۔ اور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام کر سکتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنے بکریوں کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ عمر کے ہاں کر سکتا ہے، لیکن عمر صاحب سے پوچھیں گے کہ بھئی تم کیوں کہتے ہو یا عمر صاحب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا، جب انہوں نے خود فرمایا واضح حدیث میں کہ انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، علی ولی کل مؤمن من بعدی، انت من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی۔ تو عمر کے پاس تو کوئی جواب نہیں، اگر کوئی جواب ہے یہ جواب دیں گے۔ اور پھر پتہ یہ چلا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت کیا ہے، سب نص کے خلاف ہے۔ جو خلافت جس کو اللہ نے دی ہے
میرے محترم ناظرین، جس کو خلافت اللہ نے دی ہے وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جس کو خلافت نہیں دی ہے وہ خلیفہ بن گئے۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں میرے محترم ناظرین؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ میں آپ کو کچھ احادیث دکھا دیتا ہوں۔ جی میں احادیث آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے محترم ناظرین۔ اچھا، ایک حدیث ہم بھی پڑھوائیں گے آپ سے، بس آپ پڑھوا دینا جناب، پڑھوا دینا۔ یہ کتاب ہے السنہ لأبی بکر بن ابی عاصم، جز نمبر 1، چاپ دار السمیع للنشر۔ علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی، اسناد صحیح ورجال رجال مسلم۔ ہاں اصلی صحیح ہے بھائی۔ جی جب یہ پتہ چلا میرے شیخ صاحب، دیکھو اس حدیث کی طرف، دیکھو کیا ہوا پھر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو امام بنایا تھا، ابو بکر کو امام نہیں بنایا تھا، خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو امام بنایا تھا، عمر کو نہیں بنایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کی طاعت عثمان پہ واجب کیا تھا، عثمان کی طاعت علی علیہ السلام پہ مسلمانوں پہ واجب نہیں کیا تھا، لیکن بنے یہ لوگ خلیفہ، بنے یہ لوگ امام۔ تو ان کی امامت کیا ہے؟ ان کی امامت بدعت ہے، ان کی امامت بدعت ہے۔ اب ملاحظہ کریں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مرتدین صحابہ میں فرمایا، یہ کتاب صحیح بخاری، اچھی طرح سے دیکھو شیخ صاحب، اچھی طرح سے بخاری جی سر، میں ایک منٹ میں یاد رکھنا، آپ بخاری بول رہے ہیں۔ ہاں بخاری، کوئی بات نہیں، نام نہیں یاد رکھنا کہ آپ نے بخاری کا حوالہ دیا، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ساری احادیث ہمارے پاس صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ بھی یاد رکھیں۔ جی جی ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، کتاب بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، بخاری میں یہ حدیث ملاحظہ کریں شیخ صاحب، حدیث نمبر ہے 4625۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انه یجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، میرے امت کے کچھ افراد لائے جائیں گے روز قیامت، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم، اصحاب الشمال جہنم میں، ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ اچھا یہ امت والے کون ہیں؟ یہ امت والے صحابی ہیں۔ یو فاقول یا رب صحابی، میں کہوں گا یہ رب، یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ، ان کو جہنم کیوں کے لے کے جایا جائے گا؟ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہا جائے گا آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کون کون سے بدعتیں بجا لائی ہیں۔ سن رہے نا شیخ صاحب؟ صحیح ترجمہ کر رہا ہوں؟ جی سن رہا ہوں، صحیح ترجمہ کیا؟ لا تدری انک لا تدری ما احدثوا بعدک، صحیح ترجمہ کیا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں بجا لائی ہیں، صحیح ہے؟ جی فیقال، اللہ کہے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین على اعقابهم منذ فارقتهم، جب سے آپ کی وفات ہوئی ہے، جب سے آپ کی وفات ہوئی یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، یہ صحابہ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ہی مرتد ہو گئے تھے اور مرتد رہے، اور آپ کو پتہ ہے، اور ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ انہوں نے مذہب چینج ہی نہیں کیا، انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا۔ یہ کتاب صحیح بخاری بشرح الشیخ الحماد، جلد نمبر 4، وہی حدیث جو میں نے آپ کو دکھایا اردو ترجمے کے ساتھ۔ جی کچھ فرشتے ان کو بائیں جانب لے کے جائیں گے، میرے امت کے کچھ لوگ حاضر ہوں گے جنہیں فرشتے بائیں جانب یعنی جہنم لے کے جائیں گے۔ میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے ساتھی تھے، ندا آئے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں نکالی تھیں۔ نئی باتیں احداث کو بولتے ہیں، احداث کا مطلب انہوں نے نئی باتیں ترجمہ کی ہیں، لیکن یہ تو پتہ ہے سب کو کہ اس سے مراد بدعت احداث سے۔ تو جواب آئے گا کہ تم ان سے جدا ہو گئے تھے تو یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے، اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے۔ اچھا میں آپ کو، یہ بخاری میں یہ حدیث بہت زیادہ ہے اور مسلم میں بھی، جی میں آپ کو ایک شرح دکھاتا ہوں، منت المنعم فی شرح صحیح مسلم مبارک فوری، جزء اول، یہاں پہ ملاحظہ کریں، اسی حدیث کے تحت مسلم کی حدیث ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک،
ما احدثوا بدعك اي ما ابتدعوه في الدين وغيروه وبدلوه. اچھا شیخ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گفتگو کو خلاصہ کرتا ہوں دہراتا ہوں یہ جواب دیں گے. انہوں نے کہا کفر ثابت خلفاء شیخین کا میں تینوں کا کفر ثابت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام بنایا تھا ان کی اپنی کتابوں سے میں نے ثابت کیا کہ وہ علی علیہ السلام ہے.